اللہ فرماتا ہے کہ جو ہی اللہ کا لفظ تمہاری زبان پہ آئے فوری طور پہ کون اللہ؟ میرا خالق اللہ، میرا پیدا کرنے والا۔ اچھا، ایک تو میں تھوڑا تھوڑا ٹچ تینوں چیزوں کو دینا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کہاں سے تخلیق فرماتا ہے؟ مٹی سے۔ ایک یہ جو، چونکہ یہ بات عیسائیوں کا، جو نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا تھا، تو اس نے کہا تھا کہ عیسیٰ جو ہیں اس کو ہم اللہ کا بیٹا اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن بھی ان کو کلمۃ اللہ کہتا ہے، روح اللہ کہتا ہے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان کا جواب دیا تھا؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے آدم کی مثال ہے۔ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ آدم کو بھی اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، ثم قال له کن فیکون، پھر اسے کہا کن ہو جا، فیکون، پس وہ ہو گیا۔ یہاں بھی ایک نا، میں ظاہر ہے مختلف جگہوں پہ جاتا ہوں، کچھ لوگ، اگلے دن میں شکر گڑھ میں تھا تو وہاں ایک بندے نے کھڑے ہو کے کہ اللہ زبان سے کاف اور نون ادا کرتا ہے۔ او بھائی، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، اللہ کی زبان نہیں ہے۔ جیسے میں کاف اور نون کن کہہ رہا ہوں نا، اللہ ایسے کن نہیں کہتا۔ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، اس کے کن کا مطلب اس کا ارادہ ہوتا ہے۔ یہ ساتھ اپنے عقائد کو بھی سمجھا کریں۔ کئی بدبخت یہاں بھی یہ کہہ دیتے ہیں، کسی استاذ کے پاس بیٹھتے نہیں کہ اللہ بھی درود شریف کا وظیفہ کرتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا الصلاۃ والسلام، ویسے اللہ بھی ایسے الفاظ ادا کرتا ہے، الیاذ باللہ۔ او بھائی، اللہ کو اللہ ہی رہنے دو، ہیں؟ تو اپنے ذہن میں مختلف تصورات بنا لیتے ہیں نا۔ ہاں، اللہ ایسے درود نہیں پڑھتا جیسے وہ تمہیں کہہ رہا ہے، اللہ ایسے الفاظ بھی ادا نہیں کرتا۔ تو یہ توحید کے جو متعلق عقائد ہیں، یہ بھی آپ کو واضح ہونے چاہیے۔ یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ وہ ارادہ کرتا ہے۔ ویسے بھی علامہ صاحب سے بعد میں پوچھ لینا، الا لہ الخلق والامر، ہاں، تو دونوں چیزیں ہیں۔ اب ایک تو یہ فرمایا کہ میں کہاں سے پیدا کرتا ہوں؟ مٹی سے۔ دوسری پیدائش کا ذکر قرآن کیا کرتا ہے؟ کن سے، کہ میں کن سے پیدا کرتا ہوں۔ اب یہ ذرا تھوڑی سی 2-3 آیتیں دیکھ لیں۔ قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیہ۔ جبریل جب آیا نا تو اس نے آ کے سیدہ مریم سے کہا کہ میں تیرے رسول و رب کے، تیرے رب کی طرف سے رسول ہوں، قاصد ہوں، پیغام رساں ہوں۔ لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، اس لیے آیا ہوں کہ تجھے ایک بیٹا عطا کروں۔ ذرا توجہ رہے یہ لفظ کن کی۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا۔ تو سیدہ مریم نے کہا میرے بیٹا کہاں سے ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی بشر نے مس نہیں کیا، ولم اک بغیا، اور نہ میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ قال کذالک، جبریل نے کہا ہاں بات تو یہی ہے جو آپ کہہ رہی ہیں۔ قال ربک، لیکن تیرا رب یہ کہتا ہے، ہوا علی ہین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا، تیرا رب کہتا ہے کہ یہ میں کام اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ تیرے بیٹے کو نشانی بنانا چاہتا ہوں۔
ہیں؟ اچھا چلو وہ پہلی آیت پہ نا میں ایک دو جملے عرض کر دوں. قال انما انا رسول ربک. جبریل کی حقیقت کیا ہے؟ نور ہے نا. وتنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام. بھائی جبریل کی حقیقت نور ہے. آیا کس لباس میں ہے؟ اور بھائی بشر بن کے آیا نا، اس انسانی شکل میں آیا نا. اسی لیے تو مریم اس سے یہ سوال و جواب کر رہی. میں نے صرف 3 جملے کہنے ہیں. حقیقت اس کی کیا ہے؟ نور ہے. آیا کس شکل میں ہے؟ بشر کی صورت میں آیا ہے. اور منصب کیا ہے؟ رسول و ربے کے. منصب رسول کا ہے. اب تینوں باتیں سمجھ آ گئی. حقیقت نور ہے، آیا بشر کی شکل میں ہے، اور منصب رسالت کا ہے. اگر مریم جیسی پاکیزہ عورت نور بشر کی شکل میں آئے تو نہ پہچان سکے، اگر اس کو غلطی لگ جائے تو مجھے تمہیں غلطی لگ جائے گی، تو پھر کیا ہے؟ یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ نور جب بشریت کی شکل میں آتا ہے تو وہ پہچانا جائے. یہ قرآن کریم نے ساری باتیں بیان فرمائی. اچھا اگلا یہ جو جملہ ہے، شاید پہلے بھی کسی موقع پہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہاں سیدہ مریم نے 2 باتیں کہیں. کیا کہیں؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي. ایک تو کہا کہ مجھے کسی نے مس نہیں کیا، چھوا نہیں. اور اگلا کہا کہ میں بدکار نہیں. یعنی یہ 2 کیفیتیں ہیں، اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے. ایک تو مس کسی نے نہیں کیا. جب یہ کہہ دیا کہ میں کوئی بری بدکار عورت نہیں ہوں تو اس میں یہ مس والی ساری بات تو آ گئی تھی، لیکن اس کو علیحدہ کیوں بیان کیا ہے؟ یہ بھی ہمارے 12ویں صدی تک کے جو مفسرین ہیں نا، انہوں نے اس کا ترجمہ یہ نہیں. آج کل ترجموں میں یہی ہوتا ہے کہ مجھے کسی نے چھوا نہیں. پہلے ہمارے مفسر اس کا یہ ترجمہ نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ آیت بتا رہی ہے کہ مس کرنا اور ہے اور بدکار ہونا اور ہے. تو وہ یہ کہتے تھے کہ قرآن کریم نے چونکہ یہ دونوں الفاظ استعمال کیے، ایک یہ مس کرنا اور ایک لمس چھونا، یہ بھی عربی زبان کا ہی لفظ ہے. ان دونوں میں فرق یہ ہے، اب آپ کو آیت کی سمجھ آ جائے. ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ جب آپ کسی غیر محرم عورت کو اس ارادے سے چھوتے ہیں کہ اس کے جذبات برانگیختہ ہوں، جذبات مشتعل ہوں، تو اس کو لمس کہتے ہیں، چھونا. مس کرنا ہوتا ہے احتراماً چھونا، ادب سے چھونا. آیت آ گئی ذہن میں؟ لا یمسہ الا المطہرون، سورہ واقعہ کی. یعنی قرآن کو جب آپ مس کرتے ہیں تو کس نیت سے؟ ادب سے، احترام سے. وہاں جذبات کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا، کوئی ذہن میں غلط تصور نہیں ہوتا. آپ خانہ کعبے کو مس کرتے ہیں تو احترام سے، ادب سے. تو مس کرنا ہوتا ہے احتراماً چھونا. اسی سے یہ جو آپ مسح کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا لقب بھی مسیح اسی لیے ہے نا، کہ کوئی اندھا آتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے؟ مس کرتے تھے اس کی آنکھوں کو، کوڑوں کے کوڑ دور کرتے تھے. تو ہمارے 12ویں صدی تک کے مفسر اس کا یہ معنی کرتے تھے کہ انہوں نے جبریل سے کہا وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے تو کسی انسان نے احتراماً بھی نہیں چھوا. یعنی ادب اور احترام کے ساتھ بھی یہ عظمت ہے سیدہ مریم کی کہ احترام کے ساتھ بھی آج تک مجھے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا.
اور بدکار میں ہوں نہیں، تو یہ کیسے ہوگا؟ تو جبریل نے کہا کہ ہوگا تو پھر ایسے ہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے کہ تیرے بیٹے کو نشانی بنائے۔ میں تفصیل میں جاؤں گا تو پھر آیتیں ظاہر ہے بہت زیادہ ہیں۔ ایک وہ تخلیق اس کی کیسے ہوتی ہے؟ مٹی سے۔ ایک ہوتی ہے کن سے، ثم قال لہ کن فیکون۔ لیکن کن کے لیے یہ بحث اصل میں فلسفے کی ہے، بہت پیچیدہ بحث ہے۔ کن کہنے کے لیے آگے کسی چیز کا موجود ہونا ضروری ہے۔ بھائی کسے کہے گا ہو جا؟ یہ آرڈر ہے نا، حکم ہے، ہو جا پھر بھی وہ ہوگی نا۔ جیسے آدم کا بت بنایا تھا اور اس فنفخت فیہ من روحی۔ تیسرا اس کا طریقہ ہے امر کا، الا لہ الخلق والامر کی وہ جو میں نے بات کی۔